بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے. استغفر اللہ. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہ بالکل ٹھیک, دوسرا دیکھا کہ مستحسن اچھا ہے, تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا. استغفر اللہ. اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے, زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین, اب میں اس کو مولوی تو نہیں کہتا, اس احمق کو, جاہل کو خناس ہی کہنا چاہیے, کیونکہ یہ کلپ آپ نے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون. معاذ اللہ, اللہ رب العزت کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کا پاؤں نعوذ باللہ آسمان سے پھسلا اور شیخ قادر جیلانی نے اسے بچا لیا تو وہ دستگیر بن گئے. تو اس بات پر شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے. یہ جہاں یہ اللہ رب العزت کی بھی گستاخی ہے, بے ادبی ہے, اس طرح کے معاملات نہیں کرنی چاہیے. یہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچا ہوتا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ میں کیا کر رہا ہوں. میرے معزز سامعین, جب ایسی باتیں لوگ کریں گے, ایسی ویڈیو بنائیں گے, پھر بتاؤ اس امت پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ پھر امت فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ پھر اس امت کا کیا بنے گا؟ تو میرے معزز سامعین, دستگیر کا معنی یہاں پر آپ سمجھ لیں. ان کو دستگیر کہنا ہرگز جائز نہیں ہے, کیونکہ اگر اردو لغت اٹھا کر دیکھی جائے تو دستگیر کا معنی ہیلپر, مددگار, یہ بنتا ہے. اور عموماً اگر نام دستگیر ہو تو اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے, ہیلپر, مددگار. تو یہاں پر معاذ اللہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی کو یہ اللہ کا مددگار, ہیلپر کہہ رہا ہے. شرم کرنی چاہیے. بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ آؤ میں اسے بتاتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کون ہے. تو میرے معزز سامعین, شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی, قطب ربانی رحمہم اللہ تعالی کون ہے؟ آپ کی پیدائش 471 ہجری میں بغداد میں ہوئی. بغداد کے شہر, بغداد کے ساتھ ایک شہر ہے, بغداد کے ساتھ ایک شہر ہے جسے جیلان یا گیلان بھی کہتے ہیں, اس نسبت سے آپ کا نام جیلانی ہے. تو میرے معزز سامعین, آپ کے بچپن ہی میں آپ کا والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا. آپ کی والدہ نہایت خوش اخلاق, عالمہ, فاضلہ, زاہدہ, عابدہ, طیبہ, صابرہ, شاکرہ تھی. آپ نے جو ہے اپنے بیٹے یعنی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو دین علوم سیکھنے کے لیے بھیجا اور آپ ہر وقت دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو اچھا سا عالم بنا دے, ولی بنا دے, نیک بنا دے. تو اب دین متین سیکھنے کے لیے پہلے لوگوں میں تو پہلے دور میں دین متین سیکھنے کے لیے مختلف شہروں کے, مختلف ملکوں کے اسفار ہوتے تھے. اگرچہ اب یہیں سے مل جاتا ہے دین, ساتھ باہر نکلو تو مدرسہ ہے, دوسری سڑک پہ جاؤ پھر مدرسہ ہے, تیسری سڑک پہ جاؤ پھر مدرسہ ہے. تو دین متین سیکھنے کے لیے پہلے زمانے میں, اور آپ دیکھیں 471 ہجری, کوئی 900 سال پہلے تو ملکوں کے سفر کرنے پڑتے تھے دین متین سیکھنے کے لیے.
تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی سفر شروع کر دیا اور ماں نے ایک ہی بات کہہ کر بھیجا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو میرے معزز سامعین، ماں نے یہ کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اب یہ جس کا میں آپ جواب دے رہا ہوں، اس نے تو جھوٹ کی انتہا کر دی، بلکہ ہماری زبان میں کہتے ہیں جھوٹ کی گٹھڑیاں باندھ دی، پلندے باندھ دیے. تو ماں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا سکھا کے بھیجا؟ جس کی یہ بات کر رہا تھا ویڈیو میں، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اور ماں نے پہلا سبق کیا دیا؟ ماں کی گود سے جو شیخ عبد القادر جیلانی کو سبق ملا وہ ہے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا بیٹا. ماں نے جو ہے وہ 40 دینار سی دیے کپڑوں کے اندر. اب یہ پہلے سفر اکیلے تو ہوتے نہیں تھے، یہ قافلے کے ساتھ چل پڑے. قافلے میں سفر ہوتا، ٹریولنگ کے لیے قافلہ ہوتا تھا، تو قافلے میں سفر ہوتا تھا. تو میرے معزز سامعین، جب قافلے کے سفر ہوتے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی جو ہے وہ سفر شروع کر دیا قافلے کے ساتھ. قافلے میں ڈاکہ پڑ گیا. ڈاکہ آج بھی ڈاکے پڑتے ہیں. ڈاکو اور چیزیں سامان چرا کے وہ گئے. تو ڈاکہ پڑ گیا، سب سے اس نے سامان چھینا، مال چھینا، سب کچھ لے لیا. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے، تو ان سے پوچھا گیا جی تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک چور آیا، ڈاکو آیا، کہنے لگا ابھی تیرے پاس کیا ہے بھائی؟ کہنے لگا میرے پاس جو ہے وہ 40 درہم ہے یا 40 دینار ہے. کہنے لگا اچھا مذاق کر رہا ہے بھائی، یہ اچھا مذاق کر رہا ہے کہ 40 اتنے بڑی رقم، اتنی بھاری رقم اس کے پاس کہاں ہو سکتی ہے؟ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے. دوسرا آیا، کہنے لگا بچے تیرے پاس کیا ہے بھائی؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، کہا یار یہ اچھا مذاق کرتا ہے. جب 4-5 لوگوں نے پوچھ لیا نا کہ یہ کیا ہے، حضرت صحیح بتاتے رہے، تو کہا یہ بہت اچھا مذاق کر لیتا ہے ہمارے ساتھ. ڈاکوؤں کا سردار جب پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ گیا، پیسے گننے لگا، اور اس نے کہا بھئی کوئی اور تو نہیں کوئی چیز رہ گئی؟ جسے ڈاکو پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے بھئی دیکھ لو کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، بتا دو بھئی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی بھئی. جب یہ سارا کچھ اس نے کہا تو کہنے لگے ایک بچہ بہت اچھا مذاق کر لیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس جو ہے 40 دینار ہے یا 40 درہم ہے. تو انہوں نے کہا بچے کو بلاؤ بھائی. جب بچے کو بلایا تو کہنے لگا ہاں بھائی تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سچ تو کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا ہے وہ؟ کہا میری والدہ نے میرے جو ہے وہ بغل میں قمیض کے ساتھ سی دیے. جب اس کی قمیض اتاری، کھولا، دیکھا تو واقعی تھے. وہ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو گیا، کہنے لگا بھئی یار یہ جو بات ہے نا، ایک بات بتا سچ. کبھی بات کیا ہے؟ کبھی بات یہ ہے کہ تو نے جو ہے وہ جھوٹ بھی تو ہم سے بول سکتا تھا، ہم تو سمجھتے رہے بھئی یہ مذاق ہے، یہ تو ایسے ہی پھرلیاں مار رہا ہے بھئی، اوپرلی مار رہا ہے یہ. کہ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ہم تو آج تک نہیں سمجھتے رہے بھئی یہ مذاق ہے. اب تیری قمیض اتاری ہے، بغل سے دیکھا، سلائی سے کھولی تو پتہ چلا واقعی ہے بھئی، مال و دولت تو ہے. تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ بول تو سکتا تھا لیکن تو نے کیوں نہیں بولا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چھوٹے سے بچے ہیں ابھی، لیکن جھوٹ نہیں بولا. تو کہنے لگے بھئی بات یہ ہے، میری والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سب کچھ کر لینا، جھوٹ نہیں بولنا. اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. اور بہت سے گناہوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی والدہ کی گود سے جب دین متین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا سبق ملتا ہے بھئی؟ جھوٹ نہیں بولنا. آج ہم بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو دن میں پتہ نہیں کتنے بول لیتے ہیں جھوٹ میرے دوستوں. تو خیر عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جس کی یہ کلپ میں بات کر رہا ہے اس جیسا بننا تو بہت دور کنار. ان کے اوپر اتنا بڑا الزام، اور وہ پہلا سبق کیا سیکھ رہے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا.
تو ڈاکو نے جب یہ سردار نے سنا، رب کعبہ کی قسم اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے توبہ کر لی، کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس چھوٹے بچے نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو لوگوں کو لوٹتے ہیں، ہم تو لوگوں کے لیے ڈاکہ مارتے ہیں، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ جب اس نے توبہ کی، اس کو دیکھ کر، اپنے سردار کو دیکھ کر سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اس کا مال دے دیا، قافلے والوں کو بھی اس کا مال دے دیا۔ میرے معزز سامعین، پھر ساروں کا مال واپس کرنے کے ارادہ بھی کر لیا کہ میں ان ساروں کا مال کو واپس کر دوں گا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ پھر دین متین سیکھنے کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ لائف تو ویسے بھی بہت مشکل ہوتی ہے، جو ہم میں سے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کو پتا ہوگا اسٹوڈنٹ لائف بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ لائف ہے، مشکل ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا اتنی بھوک لگی کہ میں پریشان تھا، ادھر سے والدہ نے بھی کوئی چیز بھیجی تھی، وہ بندہ مجھے جو لے کر آیا تھا وہ بندہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ڈھونڈتے تھک گیا، 3 دن ہو گئے مجھے ڈھونڈتا رہا۔ تیسرے دن میں مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا، مجھے انتہائی بھوک لگی اور میں نے دیکھا ایک بندہ آیا اور آ کر اس نے روٹی کو کھولا، سالن کو کھولا، کھانا شروع کر دیا۔ مجھے اتنی خوشبو آ رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ جب معاملہ میں نے دیکھا، جب میں اس کے دیکھنے لگا، مجھے اس نے کہا تو کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبد القادر ہوں۔ کہا عبد القادر؟ ہاں۔ والد کا نام کیا ہے؟ کہا فلاں۔ کہا ہاں تیرے لیے کھانا ہے، تیرا ہی مال ہے، آجا کھا لے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو بتایا کہ تیری والدہ نے مجھے بھیجا تھا، تجھے میں ڈھونڈتا رہا، تو مجھے ملا نہیں، جب تو مجھے ملا نہیں تو میں نے، میرا سفر میں سامان بھی ختم ہو گیا، میرے پاس سب کچھ مالا دولت ختم ہو گیا، مجھے بھوک لگی تھی، 3 دن سے میں بھی بھوکا تھا، میں نے کہا کھا لیتا ہوں، جب ملے گا پھر دیکھی جائے گی، لیکن کہا اچھا یہ تیرا ہی مال ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ مہمان ہے یا میں مہمان ہوں، یہ میزبان ہے یا میں میزبان ہوں۔ تو میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں۔ جو ہمارے یہاں 4 سلسلے ہیں نا، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان میں سے جو ایک سلسلہ ہے نا قادریہ، وہ انہی سے جا کے ملتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے۔ تو بہرحال تصوف کے بھی امام ہیں اور دین علم بھی انہیں جو ہے دین متین اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں بہت عطا ہوا، یہ بہت بڑے جو ہے وہ امام بھی ہیں۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اس طرح یہ تصوف کے بھی بہت بڑے امام ہیں۔ حنبلی مسلک سے ان کا تعلق ہے اور قادریہ جو سلسلہ ہے ان کی کڑی جا کر شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے۔ تو تصوف میں اتنا بڑا نام ہے، شیطان نے انہیں بڑا بہکایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیطان نے اللہ کی آواز نکالی، کاپی کی، اور کہا ہے میرے بندے عبد القادر جیلانی اب تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے سوچا تو کہنے لگے نبیوں کو نماز معاف نہیں ہوئی، نبیوں کو عبادت معاف نہیں ہوئی، ہمیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو فوراً کہا یا مردود دفع ہو جا، جب نبیوں کو جو ہے وہ نماز معاف نہیں ہوئی، عبادتیں نہیں چھوڑی گئی تو میں کون ہوں؟ تو شیطان جو ہے وہ سمجھ گیا کہ شیخ عبد القادر بچ گئے، دوسرے طرف سے آیا، پھر آواز کو چینج کیا اور کہنے لگا ہے میرے بندے عبد القادر جیلانی، تو نے جو ہے وہ شیطان سے تو بچ گیا اور تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سوچتے ہیں اور یہ کہا اچھا اب یہ پھر شیطان ہے، کیونکہ علم کسی کو نہیں بچا سکتا بھائی۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کسی نے جنت میں جانا ہے، اگر کوئی بخشا جائے گا تو وہ میری رحمت سے، میرے فضل سے بخشا جائے گا۔ تو بخشنا یا بچانا یہ اللہ کا فضل سے بچنا ہوتا ہے۔ اگر علم سے بچ سکتے تو یوسف علیہ السلام بھی بچ جاتے، تو وہ بھی اللہ کے فضل سے بچے ہیں۔ تو میرے دوستو شیخ عبد القادر نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ جو ہے پھر شیطان جو ہے وہ چلا گیا۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی، اور اسی طرح ایک مسئلہ ایسا آیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تو بہت مشہور مسائل ہے نا، ان کے پاس بھی ایک مسئلہ آیا جہاں علماء دنگ ہو گئے۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ ایک آدمی نے قسم اٹھائی، بعض اوقات انسان قسمیں اٹھا لیتا ہے، تو جب بیوی کو طلاق دے دے نا پھر انسان بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پہلا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ قسم یہ اٹھائی کہ میں دنیا جہان میں ایسی عبادت کروں گا کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، میرے علاوہ دنیا میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر میں نے نہ کیا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ کیا قسم اٹھائی؟ کہ دنیا میں اکیلے ایک عبادت کروں گا، اگر ویسی عبادت کسی اور نے کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب اس نے کہا کہ بھائی
میں نفل پڑھوں دنیا میں لوگ نفل بھی پڑھ رہے ہیں، میں جناب قرآن پڑھوں دنیا میں لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، میں تہجد پڑھوں دنیا میں لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، میں اذان دوں دنیا میں لوگ اذان بھی دے رہے ہیں۔ جب انسان طلاق دے دیتا نا پھر بڑے بہانے ہوتے ہیں، وہ مختلف بہانے آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور کوئی بندہ آ کے کہتا ہے پھر مولوی صاحب کی منتیں، حضرت صاحب کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر کر لیں، حضرت صاحب بیچارے کیا کرے، وہ تو شریعت کا مسئلہ بتانا ہے۔ تو بہرحال جب طلاق کے مختلف بہانے ہیں، اور طلاق دے کر پہلا بہانہ کیا ہے کہ میں نے طلاق دے دی جی، اور طلاق انتہائی غصے میں دی۔ آج میں آپ کو طلاق کا ایک بہانہ بھی بتا دوں، طلاق غصے میں دی۔ اور میرے بھائیو دوستو، کوئی پیار سے بھی کہتا ہے جانو آؤ میں نے آپ کو طلاق دی، کوئی پیار سے کہتا ہے، اور میرا بھائی کوئی نہیں کہتا، طلاق دی غصے میں جاتی ہے، پھر کہتا ہے مولوی صاحب کوئی حل نکال، حضرت صاحب مہربانی والا معاملہ کر۔ ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو۔ خیر، تو اس نے قسم اٹھا لی۔ سب علماء نے کہا بھئی تو جو بھی کرے گا نا، تو جو بھی کرے گا دنیا میں لوگ کر رہے ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس یہ مسئلہ، آپ نے کہا مسئلہ تو حل ہے، مسئلہ تو حل ہے۔ علماء کہتے ہیں پہلے ہمیں سمجھاؤ بعد میں اس کو بتانا۔ کہا اس کی بیوی بچ سکتی ہے؟ کہا کیسے؟ کہا ہم ویسے مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، جو خانہ کعبہ کا متولی ہے نا اسے بلاؤ، خانہ کعبہ کے متولی کو بلاؤ اور اس کی منتیں کرو، پاؤں پکڑو، کو بھائی بات سن، کچھ دیر کے لیے لوگوں کو باہر نکال دے، اکیلا اسے چھوڑ دے اور اکیلا طواف کرے گا، اس کی بیوی بچ جائے گی، کیونکہ دنیا میں طواف صرف ایک ہی جگہ کا ہوتا ہے، وہ ہے بیت اللہ، اور بیت اللہ میں جب یہ اکیلا طواف کرے گا تو پھر اس کی بیوی بچ جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ ہے شیخ کے علم، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 561 ہجری جو ہے وہ وفات جو ہے 11 ربیع الثانی کو آپ کی وفات ہوئی، اور پیدائش میں نے بتائی ہے کہ یکم رمضان جو ہے سن 471 ہجری میں، سن 471 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے یکم رمضان کو، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 563 ہجری اور 11 ربیع الثانی کو آپ کی وفات ہے۔ تو یہ مختصر سی عرض تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے جو ہے وہ کلپ بنایا، اور معاذ اللہ رب العزت آسمان سے نیچے گر گئے دستگیر۔ یہ ساری میں نے ویڈیو کے شروع میں کہی، میں نے اس کو بتایا، میں تمہیں بتاؤں گا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، میں نے مختصر سا تعارف حضرت کا کروا دیا۔ اگلی بات بھی سمجھ لیں آپ حضرات۔ لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی 11 ربیع الثانی کو جو ہے 561 ہجری میں وفات ہوئی، تو دودھ پیا تھا انہوں نے وفات سے پہلے، کیا پیا تھا؟ دودھ پیا تھا۔ میرے معزز سامعین، تو ہم بھی 11ویں کا دودھ بانٹتے ہیں، کھیر پکاتے ہیں، پکاؤ بانٹو، کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے دودھ پیو، لیکن بات یہ صرف دودھ کیوں یاد ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے 4 شادیاں کی تھی، وہ 4 شادیاں کیوں بھول گئے؟ 4 شادیاں بھی کرو، ان کی سنت پر عمل کرو گے تو 4 شادیاں بھی کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے 48 یا 49 بچے ہیں، جس میں سے 27 لڑکے ہیں، 27 لڑکے ہیں، باقی بیٹی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ ان معاملات میں نہ پڑھو، بدعت ایجاد نہ کرو، بدعت کے کام نہ کرو، سارے کام وہی کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم نام تو ان کا لے رہے ہیں لیکن ان کی تعلیم ڈھول باجے کے زور پہ منوا رہے ہیں، ان کی تعلیم کو سنایا جا رہا ہے ڈھول باجے کے ذریعے سے، قوالیوں کے ذریعے سے، اس طرح میوزک کے ذریعے سے، تو یہ ان کی تعلیم نہیں ہے میرے دوستو۔ میں نے تعارف آپ کو مختصر سا بتایا، ان کی حالات زندگی مختصر سی بتائی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ جو کام ان کے نام لے کر رہے ہیں، ان کی روح بھی یقیناً تڑپ رہی ہوگی کہ ان لوگوں نے کتنا ان کو بدنام کیا، اور صرف بدنام ہی نہیں کیا، اللہ پر بھی بے ادبی اور گستاخی والی باتیں کی۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔